بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا تو مناسب سمجھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اس کو شیئر کیا جائے۔ کسی نے پوچھا کہ جسم پر ٹیٹو بنانا یہ کیسا ہے؟ اور آج کل چونکہ بہت فیشن ہے، مرد، عورتیں، بچیاں، بچے یہ سب اس فیشن کی لت میں مبتلا ہیں۔ اغیار نے ہمیشہ ایسا کام کیا اور اس کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمارے بچے بچیوں کو طرح طرح کے لالچ دیے، ترغیبات دیں، اور کچھ چیزیں دیکھا دیکھی فلموں ڈراموں سے متاثر ہو کر ہمارے بچے بچیاں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ جسم پر ٹیٹو بنانا یہ وہ چیز ہے جس کی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 14.5 صدیاں پہلے مذمت فرما دی اور ممانعت فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یہ گدنے والی اور گدوانے والی عورتیں، ان پر لعنت فرمائی۔ ٹیٹو کیا ہوتا ہے کہ کوئی سوئی کے ساتھ یا اس طرح کوئی چیرنے والی چیز ہو، اس سے باریک جسم کو چیر کر اس میں سرما یا کوئی اس طرح کی چیز بھری جاتی تھی۔ اب یہ اس کی ذرا جدید شکل آ گئی کہ مشین سے اس کے پیچھے وہ انہوں نے رنگ وغیرہ جو ہے وہ ڈال رکھا ہوتا ہے، وہ اس طرح باریک باریک کر کے جسم کے کسی بھی حصے پر ٹیٹو بنا دیتی ہے۔ اچھا، اب یہ شوق ہے کہ جسم پر ٹیٹو بنایا جائے، اب مختلف قسم کے بنائے جاتے ہیں، کوئی گردن پر بناتا ہے، کوئی بازو پر بناتا ہے، کسی نے کمر پر بنا رکھا ہے۔ اس کے دو نقصان، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اور یہ شیطان کی رضا کا کام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ پاک نے فرمایا، شیطان نے یہ کہا تھا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق کا بدلنا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے یہی بیان کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی تبدیلی کرنا ہے جو حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ ایک فضول کام ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات اس سے جسم میں بیماریاں آ جاتی ہیں، سکن خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے، مرض اور خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جس نے اس کو بنایا پھر اس کا شوق ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، تو لازمی بات ہے جسم کے ایسے حصے پر بنائیں گے جس کو پھر ننگا رکھنا ہوگا۔ مرد بناتے ہیں تو وہ گردن پر بنائیں گے، یا بازو پھر وہ ہاف والے پہنیں گے تاکہ ہمارے بازو پہ بنا ہوا دیکھیں، اور غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ جسم کے ایسے ایسے حصوں پر بناتی ہیں کہ پھر ان کو نمایاں کرتی ہیں۔ تو یہ ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی اور مسلمان بھائیوں بچوں کے لیے بھی یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور ہمارا یہ مشورہ ہے کہ یہ فضول کام ہے، اس سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بھی بچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کسی نے بنا لیا، پہلے سے بنا ہوا تھا، یا غیر مسلم تھا تب اس نے بنا بعد میں مسلمان ہوا، یا مسلمان تھا لا علمی میں بنا لیا، اب اس کو اللہ نے توفیق توبہ دی، اب وہ توبہ تو اس نے کر لی، تو اب اس کا کیا کرے؟ تو اس کے لیے علماء نے مسئلہ بیان فرمایا، اگر تو بغیر کسی تکلیف یا کوئی ایسا آپریشن کروائے بغیر یہ ختم ہو سکتا ہو، اور میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ختم ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس کو چاہیے کہ اس کو ختم کروائے۔ اگر تکلیف ہے اس کو، یا اس کے عضو کے خراب ہونے کا خطرہ یا عضو ضائع ہو جانے کا خدشہ، تو اس پر علماء نے لکھا پھر اس کو ختم کروانا اس پر واجب نہیں ہے، البتہ اس کو چھپا کر رکھے، اور اگر کوئی دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہونے لگے اس کو بتا دے کہ میں نے اس سے توبہ کر لی تھی۔ اور نماز میں بالخصوص اگر کوئی تصویر والا ٹیٹو یا کوئی اس طرح کی چیز بنوائی ہوئی ہے، جیسے لوگوں کو شوق ہوتا تھا یہاں مور بنوا لیتے تھے، اور پھر بازو اگر کھلا ہوا ہے تو کئی اور باتیں، یا جس ہاتھ پر مور بنایا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی جاندار کی تصویر بنائی، تو پھر نماز میں اس کو چھپانا ضروری ہے، اگرچہ وہ توبہ کر چکا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ ہی اچھا ہے، زینت وہی اچھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمائی ہے۔